کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد لاپتہ ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ بھی اسی ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ نے صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مشرقی آذربائیجان میں ایک ڈیم کے افتتاح کے بعد واپسی پر یہ حادثہ ہوا۔ یہ بھی بتایا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھیوں سے رابطہ ہے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے رابطہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ریسکیو ٹیمز کو حادثے کے مقام پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد لاپتہ ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ بھی اسی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے اس حادثے سے متعلق ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپسی پر یہ حادثہ رونما ہوا۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھیوں سے رابطہ ہے، لیکن کیونکہ خراب موسم ہے اس کی وجہ سے رابطہ کرنا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق ریسکیو ٹیمز کو حادثے کے مقام پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایرانی صدر جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ حادثے کے بعد لاپتہ ہو گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بشکیک کی صورتحال کے متعلق تازہ اپڈیٹ۔ کرغزستان میں کوئی پاکستانی جاں بحق نہیں ہوا، یہ کہنا ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا، جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اطلاعات کے ساتھ۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بشکیک میں کسی طالبہ سے زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں۔ کہتے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ میں جان بوجھ کے وہ ریپ والی ذکر میں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا، بلکہ افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرح کے نیوز بھی چلائے گئے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارا تو یہاں تو بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ایسے واقعات کو بھی سوشل میڈیا سپانسرڈ کے ذریعے ہیٹ کریٹ کی جائے، لوگوں کو یعنی اکسایا جائے لوگوں کے جذبات کو، تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے۔ خدا کے لیے کہیں تو لائن ڈرا کریں۔ 16 فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے اور وہ ہاسپٹلائز ہے، جس میں پاکستانی جو ہیں وہ 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا نمبر ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ رات بھیجی کہ آپ مہربانی کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، اپنے سفیر کو کریں۔ اس وجہ سے پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت سے ابھی تک اس میں پرسنل انوالو ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے تو سیکٹری خارجہ یا کوئی ایڈیشنل سیکٹری جو خارجہ ہے جو اس علاقے سے ڈیل کرتے ہیں، ہم ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے بھجوا دیں گے۔ اسی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بشکیک واقعے پر ایک سیاسی جماعت کی پوائنٹ سکورنگ افسوسناک ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے حکومت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، والدین کو طلبہ کی موت اور زیادتی کی جھوٹی خبریں دی گئیں۔ ایک بنگالی طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا کہ پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ بھی آ سکتے ہیں۔ اس سچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا، حکومت کے خلاف استعمال کرنا اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں، میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے، والدین کو کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کرغزستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی جاری ہے۔ پاکستانی طلبہ بشکیک سے لاہور اور اسلام آباد پہنچے ہیں۔ کرغزستان سے 180 طلبہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ طلبہ کو دیکھ کر ان کے اہل خانہ جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے وہ جذباتی ہو گئے۔ کرغزستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی طلبہ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے لاہور اور اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ کرغزستان سے 180 طلبہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز سعید احمد سعید سے۔ سعید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بشکیک میں سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج 2 پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی گئی، جن میں ایک پرواز لاہور کے لیے جبکہ دوسری پرواز
اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے ہے وہ آپریٹ کی گئی ہے۔ لاہور میں بشکیک سے آنے والے طالب علم کی پرواز ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر 8:10 پر ہے وہ لینڈ کیا تھا طیارہ، اور طیارے کے اندر تقریباً 180 مسافر تھے وہ سوار تھے، اور نماد اے کی پرواز KA6571 کے ذریعے تقریباً 180 مسافر ہیں وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، اور لاہور ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر عطا طارد نے مینیجر لاہور ایئرپورٹ نذیر چودھری کے ہمراہ طلبہ کا ہے وہ استقبال کیا تھا، اور اس سے قبل لاہور ایئرپورٹ پر فول پروف انتظامات تھے وہ کیے گئے تھے، جبکہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سٹاف تھا ان کی طرف سے لاہور ایئرپورٹ پر طلبہ کو کھانا، پانی، ٹرانسپورٹیشن اور ایمبولینس کی سہولت ہے وہ فراہم کی گئی، جبکہ جنرل ہسپتال کی بھی جو پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر مشبر ٹیمیں تھی وہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھی تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال کے لیے طالب علم کے لیے تو فرسٹ ایڈ کی صورت ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہو۔ فی الوقت مجموعی طور پر 3 پروازیں ہیں وہ لاہور اسلام آباد کے لیے وہ آپریٹ کی جا چکی ہیں بشکیک سے۔ گزشتہ روز 1 پرواز تھی وہ لاہور ایئرپورٹ پر آئی تھی، آج 2 پروازیں جن میں 1 لاہور اور 1 اسلام آباد کے لیے آپریٹ کی گئی ہے، جبکہ چوتھی پرواز ہے وہ سوموار کی صبح 2 بجے ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر ہے وہ لینڈ کی جائے گی، اور اس سے قبل لاہور ایئرپورٹ پر جو نماد اے کی پرواز KA6571 ہے وہ جیسے لاہور ایئرپورٹ پہنچی تو مسافروں کی امیگریشن کے بعد ان کو باہر نکلنے کی اجازت ہے وہ دی، جہاں پر ان کے عزیز و اقارب تھے وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے، اور وہ مسافر جو کہ لاہور سے دور دراز کے علاقے سے تعلق تھا ان کو سستی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک ٹرانسپورٹیشن کا انتظام تھا وہ بھی کیا گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ سعید ہم تک تفصیلات پہنچانے کے لیے۔ اور اب بات کرتے ہیں ضمنی الیکشن NA 148 کی۔ NA 148 ملتان کا یہ حلقہ جس کے لیے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں آج ووٹنگ ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پلڑا بھاری ہے۔ ملتان کے 275 پولنگ سٹیشنز میں سے 76 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں، نمائندہ 24 نیوز وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، رزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے، کیا سچویشن لگ رہی ہے؟ جی بالکل، بات کرتے چلیں اگر دونوں امیدواروں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد سے بیرسٹر تیمور ملک کی، تو کانٹے دار مقابلہ دن بھر جو ہے وہ جاری رہا، اور ہم نے دیکھا شدید گرمی کے باوجود شہری اپنے گھروں سے باہر نکلے، لیکن ٹرن آؤٹ پہلے کی نسبت 8 فروری کی نسبت کم نظر آیا، اور 25% ہی اب تک کہا جا رہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں اگر میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی بات کرتا چلوں تو NA 148 میں سے اگر 86 اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کی بات کریں تو علی قاسم گیلانی 25,013 ووٹ لے کر جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ بیرسٹر تیمور ملک جو ہے وہ 13,045 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس وقت میں RO آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بقیہ نتائج جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ووٹنگ جو کاسٹ کی گئی ہے اس کا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 25% رہا ہے، تو اس مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ہم متوقع طور پر رزلٹ جو ہے وہ بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ ووٹ ہی اس حوالے سے شدید گرمی کے باعث کم کاسٹ ہوئے۔ اور پولیس کی اگر نفری کی بات کرتے چلیں تو سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہے وہ ملتان میں دیکھے گئے، اور RO آفس کے باہر اس وقت بھی سخت ترین پولیس کے انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر کیے جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عوام کی اگر بات کرتے ہیں تو عوام بھی پرجوش ہے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو لے کر۔ لیکن وسیم کیا بتا رہے ہیں کہ مکمل رزلٹس آنے میں ابھی بھی 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسیم، ہم آپ سے مزید کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آسٹریلین ڈیفنس فورسز کے سربراہ جنرل اینگس جان کیمبل نے ملاقات کی۔ 2 طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور سمیت عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مسلح افواج کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دونوں جانب سے ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ آسٹریلوی چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلح افواج کی کوششوں کو بھی سراہا۔
ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترکی کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ہوائی اڈے پر ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ افغانستان اور مغربی ایشیا احمد نسیم وڑائچ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ حقان فیدان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ہوائی اڈے پر ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ افغانستان اور مغربی ایشیا احمد نسیم وڑائچ نے ان کا استقبال کیا۔ اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی چوری سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک صوبے میں بجلی چوری کا مسئلہ سیاست کی نظر ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر مملکت علی پرویز ملک کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کے اندر بجلی کی جو چوری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بدقسمتی سے ایک صوبے کے اندر سیاست کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ آج کل اخبارات کی زینت اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت ایک سولر نیٹ میٹرنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے جو نون لیگ حکومت نے کی، کوئی 40 لاکھ کنیکشن میں سے 1,13,000 کنیکشن اس وقت نیٹ میٹرز کے اوپر موجود ہیں۔ تقریباً 8% کے قریب بجلی کی مانگ کے اندر کمی آئی ہے۔ اس کمی کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے بھی ہم مستقبل کے اندر بہت اہم اقدامات وزیر اعظم صاحب سے کرنے جا رہے ہیں۔ شدید گرم موسم ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ۔ کراچی کے علاقہ نیو کراچی سیکٹر F5 ہے، جہاں 12 گھنٹوں سے زائد بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ وسیم افتخار ہمیں رپورٹ کریں گے۔ ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، نیو کراچی سیکٹر 5A کے مکینوں کی زندگی لوڈ شیڈنگ سے دشوار ہو گئی۔ بجلی کی قلت سے شہریوں کے دن کا سکون اور رات کا چین چھن گیا۔ 7 بجے اسکول جاتے ہیں نا تو لائٹ ہی نہیں ہوتی، اور پھر 10:30 بجے لائٹ آتی ہے، پھر ہم ادھر آتے ہیں، پھر ہم مدرسہ جاتے ہیں تو پھر چلی جاتی ہے لائٹ۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ 12 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کا بل تو آ ہی اتنے رہے، گیس کے بھی ڈبل تبل آ رہے ہیں، پھر جاؤ تو بولتے بھرنا ہی پڑے گا، یہ تو یا قسطیں کروا لو یا بھرو، لازمی ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔